آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے. جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. جہاد، دہشت گردی، اسلام کے پس منظر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. دوسرا سوال دوسرے مائک سے. السلام علیکم، میرا نام عبدالسلام خان ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اہل ہنود کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے. کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں؟ اگر وہ الہامی کتابیں ہیں تو ان کی آج کیا ماننا یا نہ ماننا اس کس حد تک ہم کو جائز ہے؟ میں صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کیا ہندو مذہب کی کتاب، ہندو کتاب ہے آپ کیا نا، ہندو مذہب کی کتاب. میں نے حوالہ دیا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے، یہ حوالہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے کیا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف 4 وحی کا ذکر ہے نام سے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نام سے صرف 4 الہامی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر دور میں، ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. مطلب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ سینکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے نام سے. مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب نازل ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نام کا ذکر نہیں ہے. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتا نہیں، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ قرآن میں ہندو مذہبی کتاب ویدا، بھگوت گیتا، رامائن کا ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی کتاب ہے. ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ صحیح حدیث میں کا ذکر نہیں وید کا یا اپنشد کا یا بھگوت گیتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ویدا، بھگوت گیتا، اپنشد اگر نازل کی ہوئی کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لیے، کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے کہ وہ ساتھی اور ایک محدود وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. توراہ نازل کی گئی تھی اس وقت کے لیے، ان لوگوں کے لیے. انجیل نازل کی گئی تھی صرف یہودوں کے لیے اور اس وقت کے لیے. تو جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدا اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے، جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تا قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں
کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن جتنے پہلے کتاب آئے توراہ، زبور، انجیل اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیل ہو چکی. تو اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے، اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ، تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے. آج کی تاریخ میں ساری انسانیت، چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے، امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب، اور وہ ہے قرآن مجید. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوسرے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب، میرا نام راجیو سکسینہ ہے، میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم اس دنیا میں ہیں، مگر کوئی ملک ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ لا آف دا لینڈ شریعہ قانون کے لحاظ سے ہو؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ از کوئی نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہے، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی، عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی. لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے، وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے، جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا، کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے، جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب اچھی باتیں کہتے ہیں، اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو، ہندوازم بھی کہتا ہے، کرسچینٹی بھی کہتی ہے، ہم دیکھیں تو اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام میں یہ فرق ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ چوری مت کرو، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے، اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی، مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں، کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، چور یا چورنی ہو، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. لوگ بولیں گے ہاتھ کاٹنا اس سائنٹیفک ایج میں، آج کی تاریخ میں ایک دم دہشت کا مذہب ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جو امریکہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، امریکہ اتنا ایڈوانس ملک ہے، اتنا ترقی کرنے والا ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ وہ ایک ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ، جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ ہر امیر انسان 2.5% زکوٰۃ دے، اس کے بعد کوئی بھی چوری کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی، یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے، نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ
क्रिमिनल लॉ लागू है वहां सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है उसी मुल्क में। अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फर्ज है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है उसके लिए सजा है मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, वहां FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की, क्राइम ब्यूरो US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते हर रोज, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि खवातीन हिजाब करे, मर्द हिजाब करे, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सजाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहां आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूं कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहां शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है। जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहां आपको नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहां लागू की गई थी और इसीलिए लोग उनके जमाने में सबसे ज्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब यहाँ भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मेरा नाम अब्दुल नसीर नासिर है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का सेक्रेटरी हूँ। अम्बेडकर महासभा में 67 IAS अधिकारी हैं दलित। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ इस्लाम के बारे में, तो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूँ, लेकिन हिंदुओं के मरूंगा नहीं। हम लोग भी चाहते हैं आवे इस्लाम में, लेकिन जो हमें फैसिलिटी मिल रही है वो हमको दलित की हैसियत से मिल रही है। क्या दलित जो है इस्लाम कबूल कर ले और नाम अपना न तब्दील करे और खतना न कराए, क्या मुमकिन है ये? भाई साहब ने सवाल किया कि दलित, बाबा अम्बेडकर साहब की किताब में पढ़ चुका हूं। आप बिल्कुल सही फरमाते कि बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनने जब दिगर मज़हब की तहकीक की, सबसे बेहतरीन मजहब उन्हें लगा इस्लाम। अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने खुलेआम उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए उन्हें दूसरा बेहतर मजहब बुद्धिज्म को कबूल किया। आपका सवाल है कि दलित अगर कहते हैं कि हम इस्लाम कबूल करें और नाम नहीं बदले तो क्या यह जायज है, और खतना न करे जायज है? नाम बदलना इस्लाम में फर्ज नहीं है। नाम बदलना इस्लाम में फर्ज नहीं है। अगर आपका नाम शिरकाना नाम है तो बदलना फर्ज है, वरना नाम बदलना फर्ज नहीं है। आपका पुराना नाम प्रकाश हो या जॉन हो, नाम बदलना फर्ज नहीं है। कई आप देखेंगे साहबा ने नाम नहीं बदले, तो नाम बदलना फर्ज नहीं है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूं, नाम नहीं बदलना चाहता हूं, बिल्कुल जायज है। आपका दूसरा सवाल, क्या खतना करना फर्ज है? खतना करना फर्ज नहीं, सुन्नत मौक़िदा है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं। वो हमारे हिंदुस्तान में सर्टिफिकेट देने के लिए खतना करना फर्ज है हिंदुस्तान में। आप बाहर जाएंगे तो
ختنہ کرنا فرض نہیں، لیکن ختنہ کرنا اچھی بات ہے، بہترین ہے الحمدللہ، لیکن فرض نہیں ہے. یہ سنت ہے، کرنا اچھی بات ہے. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا، نام نہیں بدلوں گا اور ختنہ نہیں کہوں گا، تو میں کہوں گا اہلاً و سہلاً. کم از کم شرک سے تو بچیں گا، کم از کم دوزخ سے تو بچیں گا، جنت میں جائیں گا انشاءاللہ. دلت مذہب کی فیسلٹی لے سکتا ہے وہ؟ بھائی صاحب کا تیسرا سوال، دلت مذہب کی فیسلٹی. یہ دلت مذہب کی فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے. جو بیکورڈ کلاس ہے اس کو فیسلٹی ملتی ہے. کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملتی ہے نا. کئی مسلمان نہیں جانتے، انصاری یا کچھ چند، سب نے چند، تو یہ فیسلٹی ملتی ہے ان کو. تو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیکورڈ کہتے ہیں ان کو فیسلٹی ملتی، تو کوئی دلت اگر اسلام قبول کر سکے گا تو گورنمنٹ کی فیسلٹی بھی ملیں گی، انشاءاللہ اللہ کی فیسلٹی بھی ملیں گی. آخری سوال بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹڈ مسلم ہوں، میرا نام امینہ قادری ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ، بھائی بہن، یہ سب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو ان لوگوں کو کیسی دعوت دی جائے؟ کیا کتابیں آپ کی بھیج کر یا کس طرح سے، مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز. السلام علیکم. میں بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ. اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین، میرے گھر والے، میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے سارے کائنات کے، سارے انسان کے، اسے خوش کرنا اور اہم ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے نظریے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے، جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرنس کتنا ہے، تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی، ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں، جو کہتے ہیں، جو شریعت کے خلاف نے، وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو. جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ باتوں پہ آپ عمل کرو، اور جتنا بھی ہو سکے انہیں خوش کرو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. اور ان کو دعوت پہنچاؤ. دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کی تقریر سنتے، اس کا جواب پھر سے دہراتے ہیں، ان کو ویڈیو کیسٹ دے سکتے ہیں، وی سی ڈی دے سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں irf.net. میرے کئی کیسٹ موجود ہے انگریزی میں، کچھ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. تو آپ اپنی ساری کوشش کیجئے، آپ جدوجہد کیجئے. آپ کے لیے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے، چاہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے. اور آپ کی سب سے بڑی محنت ہونا چاہیے کہ ان تک دعوت پہنچائے. اس کے جیسا میں نے کہا کہ ویڈیو کیسٹ سے، میرے آپ ویڈیو کیسٹ، اگر آپ کے والدین اگر ہندو ہے تو میرے کیسٹ ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو جو موضوع سے وہ متاثر ہے، مثال کے طور پہ آپ کے والدین اگر سائنس سے متاثر ہے تو ان کو میری کیسٹ دیجئے، قرآن اور جدید سائنس. تو جو فن میں، جو میدان میں آپ کے والدین کو زیادہ دلچسپی ہے، اس میدان کے متعلق اگر آپ اسلام کی کیسٹ دیں گے یا کتابیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. Hope that answers the question. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، آپ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریر سماعت فرمائی. اب میں اس ادارے کے ذمہ دار صدر جناب مولانا احسن جمیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سب کا شکریہ ادا فرمائیں. مولانا احسن جمیل صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما ارسلناک علیہم حفیظا۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکاں ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ محترم سامعین، ماں اور بہنوں، آج کا یہ دن ہمارے لیے حقیقت میں ایک تاریخی دن، اور آج کی یہ رات ہمارے لیے ایک دینی رات رہی ہے۔ اس مبارک موقع پر سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اپنے پاک پروردگار کا، جس کی توفیق اور ہدایت سے یہ عظیم الشان اجلاس ہم نے منعقد کیا ہے، اور جس کے دین کی باتیں ہم نے آج کی رات میں سنی ہیں۔ یہ اس پاک پروردگار کا اتنا بڑا احسان ہے جس کی توفیق و ہدایت سے یہ ذمہ داری ہم نے نبھائی ہے۔ اس یادگار موقع پر میں اپنی طرف سے، مجلس استقبالیہ کی طرف سے اور جملہ منتظمین اور متعاونین کی طرف سے اہالیان لکھنؤ کے باہر سے آنے والے اپنے تمام احباب، مہمانوں اور افراد ملت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ کے تعاون سے اس پروگرام کو ہم نے کامیابی تک پہنچایا ہے۔ اور اس موقع پر بالخصوص ہم شکر گزار ہیں اپنے محترم مہمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، جن کی محنت اور جن کا دعوتی میدان میں جن کی کوشش آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور پھر آخر میں ہم آپ تمام حضرات کے، تمام سامعین کے، تمام منتظمین کے، بالخصوص اپنے ڈاکٹر صاحب محترم کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے عظیم سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔